نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی اکیڈمی کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی نماز سکھا رہے ہیں، یعنی نماز ادا کر کے دکھا رہے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی پریکٹیکل کرتے ہوئے نماز کو عملی طور پر سکھاتے ہوئے انجینئر صاحب نے فرمایا کہ جب آپ رکوع سے چلے جائیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ کر جب آپ سجدے میں جانے لگیں تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے پہلے کون سا عضو زمین پر رکھنا ہے؟ گھٹنے پہلے رکھنے ہیں یا ہاتھ پہلے رکھنے ہیں؟ مسنون طریقہ کیا ہے، یعنی سنت کیا ہے؟ آدمی پہلے ہاتھ رکھے یا پہلے گھٹنے رکھے سجدے میں جاتے ہوئے؟ تو انجینئر صاحب نے فرمایا کہ جب آپ سجدے میں جانے لگیں تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر پہلے رکھیں، گھٹنوں کو بعد میں رکھیں۔ اور اس کے لیے انجینئر صاحب نے ابو داؤد کا حوالہ دیا کہ ابو داؤد کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ انجینئر صاحب نے ابو داؤد کا حوالہ دیتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی، لیجئے خود سن لیجئے انجینئر صاحب نے کیا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں، اور نبی اسلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کہ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے، تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی اسلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے۔ تو سن لیا آپ نے، انجینئر صاحب نے ابو داؤد کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے اس حدیث کا نمبر ہے 840، ابو داؤد حدیث نمبر 840۔ لیکن انجینئر صاحب انتہائی چالاکی کرتے ہوئے اور اس سے پہلے 3 احادیث 838، 839 اور 839 کے اندر 2 احادیث ہیں، یعنی 839A 839B سمجھ لیں، تو ان 3 احادیث کو شیر مادر سمجھ کر پی گئے اور ان کو چھپا گئے اور ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا کہ میں جو حدیث ابو داؤد سے پیش کر رہا ہوں 840، اس سے پہلے جو احادیث ہیں ان کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ آپ کو وہ احادیث بھی دکھا دوں، تو یہ آپ کے سامنے حدیث نمبر 838 ہے، یہ ابو داؤد حدیث نمبر 838۔ اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے۔ حدیث 838، ابو داؤد، راوی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں کہ جب آپ سجدہ کرتے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے اور بعد میں ہاتھ رکھتے۔ تو یہ حدیث انجینئر صاحب چھپا گئے اور اشارہ بھی اس طرف نہیں کیا کہ یہ بھی اسی ابو داؤد میں اسی 840 سے پہلے حدیث موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے حدیث نمبر 839 ابو داؤد۔ اس کے اندر راوی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت مروی ہے۔ اس میں ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے گھٹنے ہتھیلیوں سے پہلے زمین پر پڑتے، آپ کے گھٹنے ہتھیلیوں سے پہلے زمین پر پڑتے۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ 839 جو انجینئر صاحب نے بیان کی، اس سے ایک حدیث پہلے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جانے لگتے تو گھٹنے پہلے رکھتے اور ہتھیلیاں بعد میں رکھتے۔ آگے چلتے ہیں، پھر یہی حدیث ابو داؤد 839، اسی کے اندر آگے ہے، حضرت حمام کہتے ہیں
کہ مجھ سے شقیق نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے عاصم بن کلیب نے بیان کیا، اور عاصم اپنے والد کلیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل ایک اور بھی حدیث روایت کرتے ہیں۔ تو گویا 839 کے اندر 2 حدیثیں ہو گئیں اور ایک ہو گئی 838۔ تو یہ 3 احادیث جو صحیح احادیث ہیں، ان کو انجینئر صاحب نے چھپا لیا، اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے شاگردوں کے سامنے نہیں رکھا، اور انجینئر صاحب کے شاگرد اور ان کے اسٹوڈنٹ جو دوسروں کو تو بابے کا طعنہ دیتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب کو ایسا بابا بنا رکھا ہے کہ انجینئر صاحب کی ہر بات کو وحی سمجھ کر قبول کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انجینئر صاحب نے یہاں حدیث میں ڈنڈی ماری اور 3 احادیث چھپا لی، صرف ایک حدیث ابو داؤد کی بیان کی، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے یا ضعیف یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر یہی 2 قسم کی احادیث، یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روایت کرنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھتے تھے بعد میں ہاتھ، اور دوسری ابو داؤد کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی پہلے ہاتھ رکھے بعد میں گھٹنے۔ تو یہ دونوں احادیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے ترمذی کا نام کیوں نہیں لیا؟ ابو داؤد کی حدیث کا تو حوالہ دیا ہے، لیکن بعین ہی یہی حدیث اسی سند کے ساتھ ترمذی میں بھی موجود ہے، تو ترمذی کا حوالہ انجینئر صاحب نے جان بوجھ کر نہیں دیا۔ ایسا نہ ہو کہ میں ترمذی کا حوالہ دوں اور لوگ کہیں سنت پر عمل کرنے نہ لگ جائیں، اس لیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں حدیثیں پیش کی ہیں، اور ترمذی شریف کے اندر جو حدیث کا نمبر ہے 268 اور 269، حدیث نمبر ترمذی حدیث نمبر 268 اور حدیث نمبر 269، امام ترمذی نے یہ دونوں حدیثیں لکھی ہیں، یعنی گھٹنے پہلے رکھنے والی، ہتھیلیاں بعد میں رکھنے والی، اور پھر ابو داؤد والی ہاتھ پہلے اور گھٹنے بعد میں۔ ان دونوں حدیثوں کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور دونوں حدیثوں کو پر حکم لگایا ہے کہ کون سی حدیث حسن صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ لیجئے ترمذی شریف دیکھیے، حدیث نمبر 268، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ اب یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، اور انجینئر صاحب نے جان بوجھ کر اس کو چھپایا ہے اور اسٹوڈنٹس کے سامنے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ حدیث پیش کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، غریب ہے۔ تو گویا یہ حدیث حسن ہے، لیکن امام ترمذی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں، جو حدیث ابو داؤد کے حوالے سے انجینئر صاحب نے بیان کی، اس حدیث کو امام ترمذی 269 پر لائے ہیں، حدیث نمبر 269۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص یہ قصد کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، یعنی جو انجینئر صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں ابو داؤد کے حوالے سے، وہی حدیث امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث غریب ہے، یعنی پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے لگانے والی حدیث غریب ہے، یعنی ضعیف ہے، اور پہلے گھٹنے بعد میں ہاتھ لگانے والی حدیث جو پہلے بیان ہوئی 268 نمبر، اس میں فرمایا تھا کہ وہ حدیث حسن غریب ہے، اور یہ حدیث غریب ہے یعنی ضعیف ہے۔ اور پھر امام ترمذی نے اس کے ضعف کو واضح کیا ہے کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے، تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن سعید یعنی عبداللہ بن سعید مقبری سے بھی روایت کی گئی ہے، اور ابن سعید مقبری کو یحییٰ بن سعید قطان نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیجئے، جو حدیث ابو داؤد کے حوالے سے انجینئر صاحب پیش فرما رہے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے
پہلے ہاتھ رکھیں بعد میں گھٹنے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام ترمذی کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن سعید مقبری سے بھی روایت ہے، اور یحییٰ بن سعید قطان نے ابن سعید مقبری کو ضعیف قرار دے کر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو انجینئر صاحب نے یہ حدیث مسئلہ بیان کرتے ہوئے کئی خیانتیں کی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 840 تو بیان کی، جس کے اندر انجینئر صاحب کا مسلک اور فرقے کا بیان تھا، وہ تو بیان کی، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس سے پہلے 3 احادیث جو صحیح ہیں اور جن کے اندر گھٹنے پہلے اور ہاتھ بعد میں لگانے کا ذکر ہے، اس کو انجینئر صاحب نے بیان ہی نہیں کیا، وہ تینوں حدیثیں چھپا گئے۔ اس کے بعد پھر امام ترمذی نے دونوں حدیثیں لکھی ہیں، پہلے ہاتھ لگانے والی بعد میں گھٹنے لگانے والی، جو انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بھی امام ترمذی نے لکھی ہے، اور پہلے گھٹنے بعد میں ہاتھ لگانے والی اس کو بھی امام ترمذی نے لکھا ہے اپنی حدیث کی کتاب ترمذی میں۔ لیکن انجینئر صاحب نے بھول کر بھی ترمذی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امام ترمذی نے جو انجینئر صاحب کا موقف ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کا اکثریتی موقف ہے کہ آدمی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگائے بعد میں ہاتھ لگائے، اس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ لہٰذا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ سنت طریقہ کیا ہے، نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگانے ہیں یا پہلے ہاتھ لگانے ہیں۔ احادیث کی کثرت کس پر دلالت کرتی ہے؟ اگر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے ہم سے جھوٹ بولا ہے اور حدیثیں چھپائی ہیں، تو پھر وہ سنت پر عمل کریں اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگائیں بعد میں ہاتھ لگائیں۔ اور اس بات کو بھی انجینئر صاحب کے فالوورز اور اسٹوڈنٹ تسلیم کر لیں کہ انجینئر صاحب بھی اپنے فرقے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ انجینئر صاحب صرف صحیح حدیث لیتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو انجینئر صاحب یہاں حدیث نمبر ابو داؤد کی 840 جہاں بیان کر رہے ہیں وہاں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جی اس 840 سے پہلے 3 احادیث ہیں جو صحیح ہیں، ان کے اندر مسئلہ وہ ہے جو میرے خلاف ہے۔ اس لیے انجینئر صاحب نے ان احادیث کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ اور پھر خیانت در خیانت یہ کہ ترمذی شریف کے اندر ان دونوں حدیث کے بعد وضاحت تھی، امام ترمذی نے تجزیہ کیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے۔ انجینئر صاحب اس کو بھی چھپا گئے اور اشارہ تک نہیں کیا۔ اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو کچھ کہہ دیں وہی ٹھیک ہے۔ تو اب انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ میری ان گزارشات پر عمل کریں، اور جو احادیث کے نمبر میں نے دیے ہیں ان کو خود سرچ کر کے تحقیق کر کے دیکھیں۔ اگر انہیں یہ میرا موقف درست لگتا ہے تو پھر انجینئر صاحب کو غلط کہیں، اور اگر انجینئر صاحب کا موقف ان کو درست لگتا ہے تو پھر مجھے غلط نہ کہیں، پھر مجھے غلط ثابت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔